ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس پر بات کریں گے۔ اس سورت کا نام الناس ہے، جس کا مطلب ہے لوگ یا انسانیت، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ سورت میں کئی بار دہرایا بھی گیا ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اچھا، اس سورت کو سورۃ الفلق کے ساتھ ملا کر معوذتین بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں اور یہ مدنی سورت مانی جاتی ہے۔ مصحف میں اس کی ترتیب بالکل آخر میں ہے، 114، اور نزول کے اعتبار سے اسے 21ویں سورت سمجھا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفلق کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس سورت کا بنیادی مقصد ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، خاص طور پر جو پوشیدہ وسوسہ ڈالنے والا ہے، الوسواس الخناس، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھانا ہے۔ ایک روایت اس کے شان نزول کے بارے میں ملتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیے جانے کا واقعہ ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا معوذتین لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحت یاب ہونا۔ اگرچہ یہ بات بھی ہے کہ اس روایت کی صحت اور اس کی نوعیت پر کچھ کلام کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ان صورتوں کی اہمیت کو تو بہرحال اجاگر کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہ سوال رہے گا کہ سورۃ الناس ہمیں کس چیز سے پناہ مانگنے پر آپ کہہ لیں کہ زیادہ زور دیتی ہے؟ کیا اس کا بنیادی مقصد اندرونی یعنی نفسیاتی وسوسوں سے بچاؤ ہے، یا یہ ہمیں بیرونی، خاص طور پر جو انسانی شکل میں موجود گمراہ کن اثرات ہیں، ان سے خبردار کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے؟ میں اس نقطہ نظر کو پیش کروں گی کہ سورت کا اصل زور اللہ کی کامل صفات، رب، ملک، الہ کے ذریعے ہر قسم کے پوشیدہ داخلی وسوسوں سے مکمل تحفظ حاصل کرنے پر ہے۔ جی، آپ نے سورت کا تعارف اور گفتگو کا مرکزی سوال بالکل واضح کر دیا، اور یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن کا اختتام پناہ مانگنے کی اتنی جامع دعا پر ہوتا ہے۔ میرا رجحان، جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا، اس طرف رہے گا کہ یہ سورت کس طرح داخلی وسوسوں کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 6 میں جو خاص طور پر ذکر آیا ہے انسانی وسوسہ اندازوں کا، ان کے بیرونی خطرے کو بھی برابر اہمیت دیتی ہے، اور یہ توازن یہ ہماری عملی زندگی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیات اس پر کیا روشنی ڈالتی ہیں۔ آئیے پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں دیکھیں، حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے بحیثیت نمونہ یہ حکم ہر انسان کے لیے ہے۔ پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی جو پہلی صفت استعمال ہوئی ہے وہ ہے رب الناس، یعنی انسانوں کا پالنے والا، ان کی نشو نما اور تربیت کرنے والا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ پناہ مانگنا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل سپردگی ہے، یعنی فکری، نظریاتی، عقیدتی اور عملی طور پر خود کو اللہ کے حوالے کرنا، اور جو شیطانی راستے ہیں، اس کے پروگرامز ہیں، اس کی محفلیں ہیں، ان سے مکمل طور پر بچنا۔ جب ہم رب الناس کہتے ہیں تو ہم اللہ کی جو پرورش کرنے کی، تربیت کرنے کی طاقت ہے، اس کا اقرار کرتے ہوئے خود کو اس کی پناہ اور تربیت میں دے دیتے ہیں۔ علامہ محسن نجفی بھی اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ یہ آیت دراصل انسان کی جو بنیادی محتاجی ہے، اس کا اعتراف ہے کہ اسے ایک بالاتر ہستی کی پناہ کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، پناہ مانگنے کا آغاز رب یعنی پالنے والے سے کرنا، یہ خود بڑی گہری معنویت رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وسوسوں سے تحفظ کا جو پہلا قدم ہے وہ اپنی تربیت اور نشوونما کی ذمہ داری اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ربوبیت کا اقرار کافی ہے؟ شاید اسی لیے اگلی صفات کا بھی ذکر آیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے کہ یہ آغاز ہے، ربوبیت پہلا قدم ہے، لیکن مکمل تحفظ کے لیے مزید پہلوؤں کا احاطہ ضروری ہے۔ دوسری آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے، مالک الناس، لوگوں کے مالک و حاکم کی۔ یہاں اللہ کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے، ملک الناس، یعنی انسانوں کا بادشاہ، حقیقی مالک اور صاحب اختیار۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ملک الناس کہہ کر ہم اللہ کی جو مطلق حاکمیت ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں
اور خود کو اس کے احکامات کا پابند بناتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ کائنات کے حقیقی بادشاہ کی بارگاہ میں پناہ گزین ہونا۔ علامہ نجفی کے مطابق بھی جس ہستی سے پناہ مانگی جائے اس کا صاحب اقتدار ہونا لازمی ہے تاکہ وہ پناہ دینے پر قادر ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اچھا، تو پہلے رب یعنی پرورش کرنے والا، پھر ملک یعنی حاکمیت رکھنے والا۔ یہ ترتیب واقعی دلچسپ ہے۔ ربوبیت میں جیسے محبت اور نگہداشت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، جبکہ ملکیت میں اختیار اور قانون کا۔ کیا ان دونوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پناہ بے وقت مہربان بھی ہے اور طاقتور بھی؟ یہ وسوسوں کے مقابلے میں ایک خاص قسم کی نفسیاتی ڈھال، ایک تحفظ فراہم کرتا ہوگا کہ جس کی پناہ لیے وہ پالنے والا بھی ہے اور وہی بادشاہ بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ربوبیت اور ملکیت کا یہ امتزاج، یہ اللہ کی پناہ کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ محبت سے پرورش بھی کرتا ہے اور اپنے اختیار سے حفاظت بھی۔ اور تیسری آیت اس تصور کو آپ کہہ لیں کہ پایۂ تکمیل تک پہنچاتی ہے، الہ الناس، لوگوں کے خدا اور معبود کی۔ یہاں تیسری صفت آ گئی، الہ الناس، یعنی انسانوں کا حقیقی معبود، وہ واحد ہستی جو عبادت کے لائق ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی کے مطابق الہ الناس کا اقرار ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے راستے پر چلنے اور ہر قسم کے شرک اور غیر اللہ کی پرستش سے بچنے کا پابند کرتا ہے۔ علامہ نجفی بھی فرماتے ہیں کہ پناہ دینے والی ہستی کا معبود حقیقی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی رب ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی ان تینوں صفات یعنی ربوبیت، ملکیت، الوہیت، ان کے ایک ساتھ ذکر کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا براہ راست تعلق انسان کی روحانی و اخلاقی تربیت سے ہے اور اسے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے نجات دلانے سے ہے۔ ان تینوں صفات پر کامل ایمان رکھنا اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہی دراصل وسوسوں کے خلاف حقیقی ڈھال ہے۔ گویا یہ تین بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے انسان نجات پا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ان تین صفات، رب، ملک، الہ کے ذریعے پناہ مانگنا، یہ تو دراصل توحید کے تینوں اہم پہلوؤں یعنی توحید ربوبیت، توحید حاکمیت اور توحید الوہیت کا عملی اقرار بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی مضبوط قلعہ تعمیر کرتا ہے انسان کے گرد۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قدر مضبوط قلعے کی ضرورت کس دشمن کے خلاف پیش آ رہی ہے؟ یقیناً وہ دشمن بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ تو شاید چوتھی آیت اسی دشمن کا تعارف کروا رہی ہے۔ آپ نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا۔ یہ تینوں صفات مل کر واقعی ایک ناقابل تسخیر پناہ گاہ بناتی ہیں، اور اس کی ضرورت ایک نہایت چالاک اور پوشیدہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہے۔ چوتھی آیت اسی دشمن کا ذکر کرتی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والا الوسواس اور جو پیچھے ہٹ جانے والا الخناس ہے۔ یہاں دو کلیدی الفاظ ہیں، الوسواس اور الخناس۔ وسواس کے بارے میں مفسرین جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی بتاتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب تو ہلکی غیر محسوس آواز ہے، جیسے زیور کی جھنکار ہوتی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ہے وسوسہ ڈالنے والا یعنی شیطان۔ علامہ نجفی اسے بار بار ذہن میں بری بات ڈالنے کا عمل یا پھر ڈالنے والا قرار دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے الخناس۔ یہ خنوس سے ہے، جس کا مطلب ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا یا پیچھے ہٹ جانا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اسی لیے اسے خناس کہا گیا۔ علامہ نجفی بھی اس کا مفہوم یہی بتاتے ہیں کہ چھپنے والا، گھات لگانے والا اور موقع پا کر حملہ کرنے والا۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر پر پسپا ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی شیطان کے کام کرنے کے طریقے کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ انتہائی مخفی انداز میں حملہ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برے خیالات کو انسان کی اپنی سوچ بنا کر پیش کرتا ہے، باطل کو حق کی طرح، گناہ کو نیکی اور گمراہی کو ہدایت کے طور پر سجا کر دکھاتا ہے۔ علامہ نجفی بہار الانوار کے حوالے سے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں، بے شک شیطان اپنی سونڈ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہوتا ہے، پس جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے
اور جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ یہی وسوسے خناس ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی کمزوری کے لمحات کا انتظار کرتا ہے، جیسے شدید غصہ ہو، حسد ہو یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو۔ پھر وہ غلط کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے جھوٹی تعویلیں اور توجیحات سجھاتا ہے، جیسا کہ قرآن سورۃ النساء آیت 119 میں اس کے وعدے کا ذکر بھی ہے کہ وہ انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرے گا۔ الوسواس الخناس کی یہ تصویر تو بڑی غور طلب ہے۔ ایک ایسا دشمن جو غیر محسوس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، وسواس، اور پھر اللہ کی یاد سے پیچھے بھی اڑ جاتا ہے، خناس۔ اس سے دو باتیں تو واضح طور پر سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا بنیادی حملہ اندرونی سطح پر ہوتا ہے، نفسیاتی سطح پر، یعنی خیالات اور نیتوں پر، اور دوسرا یہ کہ اس کا علاج اللہ کی یاد ہے۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنا کتنا حقیقی ہے؟ کیا مطلب اللہ کا نام لیتے ہی وسوسہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے جس میں ذکر الہی ہمیں بس قوت فراہم کرتا ہے؟ اور پھر یہ تمیز کرنا کہ کون سا خیال اپنا ہے اور کون سا خیال وسوسہ ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے بہت اہم عملی نکات اٹھائے ہیں۔ یہ تمیز کرنا واقعی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے مسلسل خود احتسابی کی، علم کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ ذکر الہی کا اثر تو یقینی ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی واضح ہے، لیکن اس کی گہرائی اور اس کی تاثیر کا انحصار ہماری قلبی توجہ پر، ہمارے خلوص پر اور ذکر کی کیفیت پر بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل روحانی جنگ ہے اور ذکر اس میں ہمارا ہتھیار ہے۔ 5ویں آیت وسوسے کے مقام کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں الذی کا اشارہ الوسواس الخناس کی طرف ہی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وسوسے کا اصل ہدف اور میدان صدور ناس ہے، یعنی لوگوں کے سینے یا دل۔ علامہ نجفی کے مطابق صدور سے مراد انسان کے نفوس، ارواح یا ان کا جو مرکز شعور و ادراک ہے، یعنی دل و دماغ، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ حملہ کوئی بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے، انسان کے وجود کے بالکل مرکز پر۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اسے وسوسہ ڈالنے والے کے مخفی کام کی مزید تاکید قرار دیتے ہیں۔ جی، یہ لفظ صدور کا استعمال واقعی قابل غور ہے۔ یہ صرف ذہن یعنی عقل تک یا کان یعنی سماعت تک محدود نہیں، بلکہ سینہ، جو اسلامی اصطلاح میں جذبات کا، نیت کا، ارادے کا اور ایمان کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وسوسہ صرف ہمارے خیالات کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ ہماری نیتوں کو، ہمارے جذباتی رد عمل کو اور ہماری ایمانی کیفیات کو بھی اپنا ہدف بناتا ہے۔ یہ تو حملے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ صدر یا قلب کا مرکز ہونا ہی اس حملے کو زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ اب ہم آخری آیت پر آتے ہیں جو اس الوسواس الخناس کی اقسام یا آپ کہہ لیں کہ منامے کو بیان کرتی ہے، اور یہیں سے ہماری جو ابتدائی بحث کا نقطہ تھا وہ مزید واضح ہوتا ہے۔ من الجنت والناس، وہاں وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ آیت ایک انتہائی اہم حقیقت کو آشکار کرتی ہے، وہ یہ کہ وسوسہ ڈالنے والے صرف غیر مرئی مخلوق یعنی جنات، شیطان ہی نہیں ہوتے، بلکہ خود انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ نجوی دونوں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ من الجنت والناس۔ پچھلی آیت کے الوسواس الخناس کی وضاحت ہے کہ یہ دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں سورۃ الانعام آیت 112 میں بھی فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو دشمن بنایا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس پر خاص طور پر تنبیہ کرتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والے کسی خاص گروہ یا طبقے تک محدود نہیں ہیں، یہ ہر لباس میں، ہر شکل میں اور ہر جماعت میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے انسانی وسوسہ اندازوں کی مثالیں بھی دی ہیں۔
جیسے برے دوست، گمراہ کرنے والے ساتھی، غلط نظریات پھیلانے والے پیشوا، ظالم حاکموں کے کارندے، گمراہ کن باتیں کرنے والے مقررین اور لکھنے والے، الہادی اور دین میں ملاوٹ کرنے والے مکاتب فکر، اور وہ تمام ذرائع ابلاغ جو معاشرے میں اجتماعی طور پر غلط خیالات پھیلاتے ہیں، ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث میں، جس کا حوالہ مکارم اور نجفی دونوں نے دیا ہے، بے حوالہ بحار الانوار، آیا ہے کہ ہر مومن کے دل میں 2 کان ہیں، ایک میں فرشتہ نیکی کا الہام کرتا ہے اور دوسرے میں وسواس خناس یعنی شیطان برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی تائید فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، جیسا کہ قرآن سورۃ المجادلہ آیت 22 میں ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرَوْحٍ مِّنْهُ، اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے بے حوالہ مجموع البیان مکارم کہ جب گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کی بخشش کی آیت آل عمران 135 نازل ہوئی تو ابلیس بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا۔ تو وسواس خناس نے ذمہ داری لی کہ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں میں الجھا کر گناہ کروائے گا اور پھر انہیں توبہ کرنا بھلا دے گا۔ ابلیس نے اس منصوبے کو پسند کیا اور قیامت تک یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ یہ آیت نمبر 6 من الجنت والناس میرے خیال میں سورت کے پیغام کے توازن کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں صرف اندرین یعنی نفسیاتی وسوسوں تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ بالکل واضح طور پر انسانی شکل میں موجود خطرات کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں ہمارے ابتدائی سوال کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ اگر وسوسہ انداز انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے مثالیں دیں، برے دوست، گمراہ کن رہنما یا پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا ذرائع، تو کیا یہ صورت ہمیں صرف ذاتی تقویٰ اور ذکر پر زور دینے کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر اور فکری طور پر بھی محتاط رہنے کا درس نہیں دے رہی؟ اور آج کل کے دور میں تو بظاہر مخلص نظر آنے والے مشورے اور انسانی وسوسے میں فرق کرنا شاید سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس پہلو پر آپ کیا روشنی ڈالیں گی؟ آپ کا تجزیہ بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 6 یقینی طور پر وسوسے کے دائرے کو بہت وسعت دیتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خطرہ صرف غیر مرئی نہیں ہے۔ انسانی وسوسہ اندازوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جنیاتی شیطانوں سے۔ جہاں تک فرق کرنے کی بات ہے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ معیار وہی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور عقل سلیم۔ جو بات یا مشورہ ان کے خلاف ہو، خواہ کتنے ہی خیر خواہ لبادے میں کیوں نہ پیش کیا جائے، وہ وسوسہ ہی شمار ہوگا۔ اس کے لیے ظاہر ہے دینی علم، بصیرت اور اللہ سے مسلسل رہنمائی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں سورت کی فضیلت میں بھی جو روایات ملتی ہیں، جیسے امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری یا پریشانی کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے معوذتین پڑھ کر دم کیا، وہ بھی ان صورتوں کی ہمہ جہت حفاظتی نوعیت کو ہی ظاہر کرتی ہیں۔ آیت اللہ مکارم شرازی بھی اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو بھی جو معصوم ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں، ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جیسے عام انسانوں کو کس قدر اس کی ضرورت ہوگی۔ البتہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ مومن کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فصلت 30۔ بس ہمیں غرور سے بچنا ہے اور ہمیشہ بیدار رہ کر اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورۃ الناس ایک مکمل حفاظتی حصار فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی کامل صفات، رب، ملک، الہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگنا سکھاتی ہے، نہ صرف ان پوشیدہ اندرونی وسوسوں سے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا منبع جناتی شیطان ہو سکتا ہے، بلکہ ان بیرونی انسانی اثرات سے بھی جو ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ پناہ بے وقت نفسیاتی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور سماجی تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ جی بالکل، سورۃ الناس کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جو اس کا پالنے والا بھی ہے، حاکم بھی ہے اور معبود بھی ہے، اور یہ پناہ مانگے اس مخفی دشمن الوسواس الخناس کے شر سے، جس کے حملے اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی،
جو جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور جس کا اصل ہدف انسان کا دل و دماغ ہے۔ یہ محض چند الفاظ کا ورد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا شعوری اقرار ہے اور اس پر مکمل توکل کا اظہار ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ سورۃ الناس ہمیں ایک بڑی جامع حکمت عملی فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں خطرے کی نوعیت یعنی پوشیدہ، اندرونی و بیرونی، اور اس کے منبع یعنی جن اور انس دونوں سے آگاہ کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ بھی بتاتی ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت، ملکیت اور الوہیت کی پناہ میں آنا۔ ان آیات پر غور و فکر ہماری ذاتی زندگی میں بھی اور اپنے سماجی تعلقات میں بھی دونوں میں زیادہ بیدار اور محتاط رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یقیناً قرآن پر غور و فکر کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہیں اور ہر بار نئی بصیرتیں ملتی ہیں۔ یہ گفتگو تو اس بحر بے کراں کا محض ایک قطرہ تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ پناہ مانگنے کا یہ عمل ہماری زندگی کا حصہ بنے، ایک فعال عمل جس میں ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو، احتیاط بھی ہو اور اللہ پر بھروسہ بھی ہو۔ امید ہے ہمارے سامعین اس سورت کے گہرے پیغام پر مزید غور کریں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنائیں گے۔